رسول خدا کے پاس اور کہنے لگے اے اللہ کے حبیب شکایت لائے ہیں. کہا کس کی؟ کہا علی کی. اب سارے خاموش بیٹھے ہیں. رسول کے چہرے پہ غصے کے آثار نمایاں ہوئے. اب ان میں سے پہلا اٹھا, کہتا ہے رسول خدا آپ کو نہیں پتا علی نے وہاں کیا کیا. اب روایت میں عجیب الفاظ ہے خدائی قسم. جب پہلا اٹھا علی کی شکایت کی, میرے نبی نے منہ موڑ لیا. اللہ اکبر. چہرہ اقدس کو دوسری جانب کر لیا. اب اس نے دیکھا کہ یہاں تو کوئی کام نہیں بننے والا. پھر دوسرا اٹھا. اب تاریخ میں ان کے نام نہیں ہیں اس لیے میں ایک اور دو کہہ رہا ہوں, آپ پتہ نہیں کہاں جا رہے ہیں. تاریخ میں لکھا ہے نفر اول و نفر دوم. پہلا اور پھر دوسرا اٹھا. اس نے بھی کہا رسول خدا یہ سچ کہہ رہے ہیں, علی نے جنگ میں یہ کیا. اب شکایت کیا تھی وہ بھی تاریخ میں نہیں ہے. روایت کہتی ہے رسول خدا نے چہرے اقدس کو پھر موڑ لیا. اب جب تیسرا اٹھا نا تو ایک مرتبہ رسول خدا نے بٹھا دیا اور کہا کہ تمہیں علی سے کیا چاہیے؟ کیا تم جانتے نہیں علی مجھ سے ہے اور میں علی سے ہوں؟ کیا تمہیں معلوم نہیں علی میرا خون ہے اور میں علی کا خون ہوں؟ اذان محترم, رسول خدا کو برداشت نہ ہوا کہ کوئی علی کی شکایت کرے, کیونکہ منہ موڑ لینا غضب کی علامت ہے. منہ موڑ لینا ناراحتی کی علامت ہے, ناراضگی کی علامت ہے. رسول نے منہ موڑ لیا, شکایت برداشت نہ ہوئی. اب مجھے جملہ ہدیہ کرنے دیجئے. بھائی جس نبی سے یہ برداشت نہ ہو کوئی علی کی شکایت کرے, وہ کیسے برداشت کرے گا کوئی علی سے جنگ کر لے؟ بات واضح ہوئی؟ بھائی جس نبی سے یہ برداشت نہ ہو کہ کوئی علی کی شکایت کرے, میرے نبی نے منہ موڑ لیا. خدا کی قسم میں نہیں جانتا یہ کون ہے, تاریخ میں تلاش کیجئے کہیں یہ وہی تو نہیں جن سے سیدہ نے منہ موڑا تھا. کیونکہ بعض ایسے لوگ تھے کہ جن سے آل محمد نے کئی مرتبہ اپنا چہرہ دوسری طرف کیا تھا, یا بات کرنے سے منع کیا تھا, یا کبھی اپنی محفل سے اٹھایا تھا, یا کبھی کہا تھا ہر نماز کے بعد بد دعا کروں گی, کبھی کہا تھا ہم تم سے راضی نہیں, کبھی کہا ہمارے جنازوں میں مت آنا. بھئی جنہیں آل محمد نے اپنے دل سے نکال دیا ہو, خبردار کوئی مسلمان انہیں اپنے دل میں نہ بٹھائے.